مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ کسان کی جیب پہ ڈاکہ مار کے آپ کہتے ہیں کہ 16 روپے کی ہم نے روٹی اناؤنس کر دی گورنمنٹ آف پاکستان نے، کہ آپ نے ایک تو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، دوسرا آپ نے ان کی جیب سے بھی پیسے نکال لیے ہیں۔ آپ 28 ملین ٹن سے بھی اپنے ٹارگٹ ایکسیڈ کر رہے تھے۔ وہ پاکستانی ڈالر باہر گیا ہے، آپ نے پاکستانی ڈالر باہر بھیج کے باہر کے کسان کو تو فیسیلیٹیٹ کیا، آپ کا اپنا کسان رل گیا ہے۔ آپ آج دیکھ لیں کہ جس چیز کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، مٹھائی یا حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ والا پروگرام چل رہا ہے، کسان کی جیب پہ ڈاکہ مار کے آپ کہتے ہیں کہ 16 روپے کی ہم نے روٹی اناؤنس کر دی گورنمنٹ آف پاکستان نے۔ گزارش یہ ہے کہ پیسہ آپ کا جاتا ہے، ڈالرز آپ کے جاتے ہیں باہر۔ اور اگلی بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ سمگلنگ کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے، جناب گزارش یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو اس وقت ریزروز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، نئی فصل آ گئی ہے، 4C تو گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے کہ جب میں سپورٹ پرائس مقرر کر رہا ہوں 3900 روپے پہ میں نے اپنی گندم لینی ہے کسان سے، یا تو آپ یہ کرتے ہی نہ۔ آپ نے ایک وعدہ کیا، ایک کمٹمنٹ دی اپنے کسان کو کہ ہم 3900 روپے پہ آپ کی گندم لیں گے، آپ نے وہ نہیں لی، الٹا آپ نے ڈاکہ ڈال دیا ان کے حقوق کے اوپر۔ تو یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ آپ نے ایک تو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، دوسرا آپ نے ان کی جیب سے بھی پیسے نکال لیے ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ جو میں تھوڑا ایکسپلین اور کروں کہ امپورٹ ایکسپورٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے تو بڑھتا ہے جی۔ آپ جب ڈالر ملک سے باہر بھیجیں گے تو کیا پاکستانی روپے کے اوپر پریشر نہیں پڑے گا؟ آج ہم ایک ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، اسی لیے بڑھتی ہیں نا کہ پاکستان اور ڈالر کا جو روپے کا تناسب ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ جب آپ 1 ارب ڈالر اس ملک سے باہر بھیجیں گے تو روپے پہ تو پریشر پڑے گا اور ڈالر کا مہنگا ہوئے گا۔ اچھا ایک چیز اس میں، اچھا میں اس سے پہلے نا جی ایک چیز اور آپ کے گوش گزار کر دوں۔ گندم کی سوئنگ کا جو پرائم ٹائم ہے وہ 15 نومبر سے لے کے 15 دسمبر ہے۔ جب آپ کو، کیونکہ میرے پاس یہ پورٹ فولیو رہا ہے، ہر ہفتے تمام صوبے آپ کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اور آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے کس ایریے میں کتنی کون سی فصل کتنی کاشت ہوئی ہے۔ اور اس میں جب گندم کی سوئنگ ہوئی ہے تو آپ کو فوڈ سیکیورٹی کو پتہ چل گیا تھا کہ اس دفعہ سوئنگ 8% پچھلے ادوار سے زیادہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کو ساتھ ساتھ یہ انفارم کیا گیا کہ اس دفعہ بمپر کراس آنے کی توقع ہے۔ ہم لوگ، ہماری پاکستان میں ہم لوگ 28 ملین ٹن گندم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فوڈ سیکیورٹی کے لیے یہ وافر ہے، اور کم از کم ہماری جو ہم لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں وہ تقریباً 25 ملین ٹن کے قریب ہے۔ اور اس دفعہ جو رپورٹس فوڈ سیکیورٹی میں موجود پڑی ہیں، آپ 28 ملین ٹن سے بھی اپنے ٹارگٹ ایکسیڈ کر رہے تھے۔ سر میرے خیال میں یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ کیونکہ گندم کے حوالے سے ہے اور یہ ہمارے صوبے اور ملک کے حوالے سے اہم ترین ایشو ہے، تو میں اس وقت صرف گندم کے اوپر بات کروں گا۔ نمبر 1، جو سوال میرے بھائی نے پہلے کیا، میں نے آتے ہی اوور ہرڈ دیٹ کویسچن، سو آئی ووڈ لائک ٹو ریسپونڈ۔ اب یہ سمجھتے ہیں، آپ نے کہا حقیقی طور پہ اب کس کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ ہم حقیقی طور پہ اس مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی حکومت کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ایک ڈرامہ چل رہا ہے